حدیث شریف میں ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے اور نام رکھا جائے. نام 7ویں دن سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 7ویں دن اگر نام رکھ لیں اور اسی دن عقیقہ کر لیں تو یہ بہتر ہے. اور پھر نام رکھنے میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ نام رکھنے میں کسی بزرگ کی نسبت ہو، کسی بزرگ کے نام کی نسبت ہو، صحابہ کے نام کی نسبت ہو. ایسے اوٹ پٹا نام نہ رکھ لیا جائے. کوئی کسی فلم میں دیکھ لیا، ڈرامے میں دیکھ لیا، وہ نام رکھ لیا اٹھا کر، کیونکہ نام کا اثر زندگی میں آتا ہے. اور جب بچہ 6 سال کا ہو جائے تو اس کو آداب سکھائے جائے کہ بھئی کس طرح کھانا ہے، کس طرح بڑوں کا ادب کرنا ہے، کس طرح مہمان سے ملنا ہے. یہ چیزیں سکھانا ضروری ہے. بعض اوقات بعض لوگ رشتہ دار، عزیز اقارب گھر پہ آتے ہیں ملنے کے لیے، تو بچے ان کے گھروں میں آ کر ادھم مچا دیتے ہیں. ادھر بھاگ، یہ توڑ، وہ چیخ پکار. تو بھائی بچوں کی تربیت ماں باپ کے ذمے ہے. اسی طرح جب 9 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کا بستر علیحدہ کر دیا جائے. اور جب 13 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارا جائے، سختی کی جائے. اسکول میں اگر نمبر کم آ جائے تو بھائی اس وقت تو بڑی سختی ہوتی ہے. بچے کو بھی پتا ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی پتا ہوتا ہے، سب چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ اگر نمبر کم آئے تو خیر نہیں. لیکن جو اصل چیز ہے عبادت، اصل چیز ہے جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو، دنیا کی تمام چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور یہاں پر جو وقت گزر رہا ہے وہ ساری چیزیں ضرورت کے درجے میں ہیں، خواہش پوری کرنے کے درجے میں نہیں ہے. مثلا کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ چیز حاصل کر لی، ضرورت پوری ہو گئی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی انسان کی ایک مختصر سی ہے. اس کے بعد وقت پورا ہونے کے بعد آدمی مر جاتا ہے. اور خواہش جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آج ایک چیز کی خواہش ہے، کل دوسری چیز کی خواہش ہے. آج ایک گاڑی کی خواہش ہے تو کل دوسری گاڑی کی ہوگی، پرسوں تیسری گاڑی کی ہوگی. اسی طرح خواہش ہر روز کے حساب سے بڑھتی رہتی ہے. خواہش تو عمر تو اتنی ہے ہی نہیں. تو اللہ نے خواہش کو پوری کرنے کے لیے جنت رکھی کہ جنت میں موت نہیں ہے اور خواہش کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی زندگی بھی ہمیشہ کی ہے اور خواہش بھی جتنی چاہے کر لی. لیکن دنیا کے اندر چیزوں کو ضرورت کے حساب سے رکھا. تو بھائی جو دنیا کی چیزیں ہیں اس کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے بچہ یا نہیں پڑھ رہا، اور قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، آتی ہے نماز یا نہیں آتی ہے تو کوئی فکر نہیں ہے. ایسا نہ ہو. اور جب 16 سال کا ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے. یہ عمر ہے بچے کے نکاح کی. اس پر نکاح کے موضوع پر مولانا طارق مسعود صاحب نے بڑی پرزور کمپین چلائی تھی ایک زمانے میں، اور بڑا فائدہ بھی ہوا، لوگوں کو بہت فائدہ ہوا.
وہ الگ بات ہے کہ کرونا کے دور میں بہت سارے جنہوں نے دوسری شادیاں کی پکڑے گئے تھے، لیکن جو وقت ہے بچوں کا نکاح کا وہ 16 سال کی عمر، 16 سال کی عمر میں نکاح کر دیا جائے۔ اس کے بعد باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر بولے کہ میں نے تمہیں آداب بھی سکھا دیے، تعلیم بھی دے دی، نکاح بھی کرا دیا، اب میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فتنے سے اور آخرت میں تیری وجہ سے عذاب سے۔ بھئی سارے کام کرتے ہیں نا باپ نے، جب تعلیم بھی دے دی، ادب بھی سکھا دیا اور نکاح بھی کر دیا، اب اس کی زندگی، اب باپ بری ذمہ ہو۔ تو بھئی اس ترتیب سے اگر رکھا جائے تو بچوں کو بھی شکایت نہیں ہوگی۔ آج کل تو نوجوانوں کو بڑی شکایت ہے کہ بھئی اماں ابا تیاری نہیں ہے، شادی کرانے کے لیے اماں ابا تیاری نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر شریعت کو سامنے رکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور طریقے کو سامنے رکھیں، تو کبھی بھی مشکل نہیں ہوتی۔